اور یہ کورس جو انسان کو 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ کروایا جاتا ہے انسان کو، یہ کورس ہر جانور کرتا ہے، زمین پہ رہنے والا ہر پرندہ ہر جانور کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پرندے جو کچھ دنوں میں ہمیں نظر نہیں آتے اور کچھ دنوں کے بعد وہ نظر آتے ہیں۔ جب وہ نظر آتے ہیں، غائب رہنے کے بعد جب وہ نظر آتے ہیں تو ان کے پر بڑے صاف ستھرے اور خوبصورت لگتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ دنوں میں نظر نہیں آتے اور کچھ دنوں کے بعد نظر آتے ہیں۔ جب دوبارہ نظر آتے ہیں تو ان کی وہ کھال، وہ جسم بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو برفانی علاقوں میں اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو اپنے غاروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ وہ کورس یہ کرتے ہیں، یہی طے کرتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ خالق کائنات ان کے جسم کے اندر ایک نئی نشو و نما پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ان کے جسم کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، وہ اب نئے طریقے کے ساتھ زندگی کو بسر کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ پرندے جو کافی عرصہ غائب رہتے ہیں، اب ان کے پروں کے اندر بھی خوبصورتی، نئے پر اگاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی وقت میں وہ پرندوں کے پر زیادہ ہمیں زمین پر گرے ہوئے ملتے ہیں کہ پرندے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پروں کو گرا دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا ہوتا ہے کہ سانپ کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی کسی ایک وقت آتا ہے کہ اپنی جلی کو اتار دیتا ہے۔ وہ یہی کورس طے کرتے ہیں، اس کورس کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر فاضل مادے، خراب مواد جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد رب کائنات ان کے اندر یہ شعور، یہ سمجھ ڈال دیتا ہے اور یہ وہ کورس طے کرتے ہیں۔ تو اس کورس کے ذریعے اللہ خالق کائنات ان جانوروں کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ درخت، آج کل خزاں کا موسم ہے، اب بہار آنے والی ہے، درختوں کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ بیماریاں جب خزاں کا موسم آتا ہے، خزاں کے موسم آنے سے پہلے وہ بیماریاں درختوں کے تنوں سے نکل کر پتوں میں چلی جاتی ہیں۔ اب خزاں کا موسم آیا تو وہ پتے درختوں سے گر گئے، وہ بیماریاں درختوں سے دور ہو گئی۔ بہار آئی تو درختوں کے اوپر نئے شگوفے اور نئی طرح کے نازک خوشبودار کونپلیں نکلتی ہیں، شگوفے نکلتے ہیں، وہ بڑے ہی انسان کو اچھے نظر آتے ہیں۔ انسان جب ان کے اوپر نظر ٹکاتا ہے تو وہ بڑے خوبصورت اور حسین نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہی اللہ خالق کائنات نے انسان کو روزہ دیا ہے کہ اے میرے بندے، 11 مہینے تو نے کھا پی کر گزارے ہیں، اور اس روزے کے ذریعے وہ جو تمہارے جسم کے اندر فاضل مادے جمع ہو گئے، خراب مواد جمع ہو گیا ہے، تمہارے جسم کے اندر جو بیماریاں جمع ہو گئی ہیں، اب میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر رہا ہوں، روزے رکھنے تم نے ہیں، اور ان روزوں کے ذریعے اب وہ جو بیماریاں تمہاری نکلی ہیں، فائدہ بھی تمہارا ہے۔ اب میں روزوں کو فرض کر رہا ہوں تمہارے اوپر، اس کورس کو کرو، اللہ خالق کائنات تمہیں نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ انسان کے لیے اللہ خالق کائنات نے روزوں کو فرض کیا۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدْنِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، ہر چیز زکات ادا کرتی ہے، اور بدن کی زکات کیا ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ انسان کے اندر وہ صحت آ جاتی ہے۔ حضور فرماتے سومو تصیحو، حضور کا فرمان ہے سومو تصیحو، روزہ رکھو اور صحت مند بن جاؤ۔